السلام علیکم ناظرین امتیاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یوتھ کی آواز۔ ناظرین، ایک رجیم چینج آپریشن کیا گیا پاکستان میں اور اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو اس وقت اکانومی کا حال ہے اور ملک کی حالت جس طرح بدتر سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، تو یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ انہی حالات میں ناظرین اور اسی حکومت میں ہمارے بارڈر بھی سیف نہیں ہیں۔ اب جس وقت میں یہ ویڈیو پوسٹ کر رہا ہوں ناظرین، افغان بارڈر کے اوپر افغانستان کی طرف سے گولہ باری کی گئی ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور 6 سے زائد تشویشناک حالت میں ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے یہ ناظرین؟ افغانستان جب طالبان کی حکومت بنی افغانستان میں اور امریکی فورسز کا انخلا ہو رہا تھا، اس وقت پاکستان سب سے زیادہ اور سب سے پہلے افغانستان کو تسلیم کرنے کے لیے آگے بڑھا اور خوش تھا۔ لیکن ناظرین، یہ کیوں ہو رہا ہے پاکستان میں؟ جو اس وقت کی موجودہ حکومت تھی عمران خان صاحب کی، انہوں نے پاکستان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن ناظرین، یہ جو حکومت آئی ہے اب رجیم چینج آپریشن کے ذریعے، اس حکومت نے صرف اپنی جیبیں سنبھالنے، اپنے بینک اکاؤنٹ بچانے اور اپنے بھائی کے گناہ کیے گئے کیسز معاف کرانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے فلاح متاثرین کے لیے جو فنڈ آئے تھے، جو پیسے آئے تھے، ان کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے۔ اور ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے ناظرین پاکستان میں وہ اتنا وقت نہیں رہے جتنا وقت انہوں نے اپنا باہر گزارا ہے، باہر کے دورے کیے ہیں۔ کبھی وہ فرانس آ رہے ہیں، کبھی وہ لندن جا رہے ہیں، کبھی وہ امریکہ آ رہے ہیں، کبھی وہ ترکی جا رہے ہیں اور کبھی فیفا ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، اب تک انہوں نے ایک بھی افغانستان کا دورہ نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو دشمن ہیں پاکستان کی طرف ہم میلی آنکھ سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور ان کی لاپرواہی کی وجہ سے، ان کے اس کام کی وجہ سے کہ انہوں نے افغانستان کی طرف دھیان نہیں دیا، اب تک جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں پچھلے 8 ماہ میں ابھی تک انہوں نے ایک دورہ نہیں کیا افغانستان کا، جس کی وجہ سے ہمارے جو دشمن ہیں انہیں پھر سر اٹھانے کا موقع مل رہا ہے اور وہ افغانستان کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے بہت افسوسناک ہے، اور اس واقعے کی وجہ سے ہم پاکستانیوں کو جتنا درد ہو رہا ہے کسی کو نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم نے افغانستان کے ساتھ ماضی میں اچھے تعلقات رکھے ہیں اور آگے بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے جو اب ہو رہا ہے وہ بہت بدتر سے بدتر ہے۔ ناظرین، اب IMF نے اس ملک کو پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ہماری پچھلی شرائط نہیں مانی، اب ہم آپ کو 1 روپیہ نہیں دیں گے۔ مفتاح اسماعیل نے ناظرین ایسے وعدے کیے، ایسی باتیں مانی IMF کی جو نہیں ہو سکتی تھی، اور اسحاق ڈار صاحب نے ان باتوں سے انکار کر دیا ہے۔ اب IMF ناراض ہے اور وہ پاکستان کو 1 روپیہ دینے پر بھی تیار نہیں ہے۔ اور ناظرین، ابھی اسحاق ڈار صاحب نے ایک اپنا ٹویٹ بھی کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے نہیں جی، جتنا مرضی اپوزیشن کہہ لے، ملک ٹھیک چل رہا ہے، ملک ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، اللہ نہ کرے ملک ڈیفالٹ ہو، کیونکہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ لیکن جو اثرات ہیں اس وقت اس ملک کے، وہ یہی بتا رہے ہیں، جو اس وقت اس ملک کا حال ہے، جو اکانومی کا حال ہے، وہ یہی بتا رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب ناظرین، جو اس ملک کے حالات ہیں، آج سے ٹھیک 8 ماہ پہلے جو سرمایہ کار یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اب پاکستان میں اپنا کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، انہیں مزدور نہیں مل رہے تھے، انہیں کام کرنے کے لیے ورکرز نہیں مل رہے تھے۔ اور ناظرین، آج یہ حال ہے کہ 3 لاکھ سے زائد صرف فیصل آباد میں مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں۔ ابھی گجرانوالہ باقی ہے، لاہور باقی ہے، اور ایسے کئی پاکستان کے شہر باقی ہیں جن میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ ان کے پاس اب دوبارہ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اپنا دوبارہ کاروبار شروع کر سکیں۔ بہت ناظرین، اس وقت اس ملک کے حالات خراب جا رہے ہیں۔ اب لوگ ناظرین سونے کی طرف زیادہ دھیان دے رہے ہیں، سونے کی طرف۔ لیکن ناظرین، عمران خان صاحب نے رات کو ایک خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے اپنی عوام کو ایک دفعہ پھر یہی بات سمجھائی کہ وہ نکلیں، وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ اس ملک کو بچانا، اس ملک کے لیے اب آواز اٹھانا ان کا حق بنتا ہے۔ کیونکہ جس طرح اس ملک کو آزاد کرایا گیا تھا، جس خواہشات کے ذریعے، اس ملک میں ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔
नाज़रीन लोग अब सोना ज़्यादा खरीद रहे हैं या तो डॉलर खरीद लें, क्योंकि डॉलर मार्केट में मिल नहीं रहा। 260 रुपये का भी डॉलर इस वक्त ओपन मार्केट में नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में, इसलिए लोग ज़्यादा सोने की तरफ जा रहे हैं। सोने की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सोने पिछले तकरीबन 13 दिनों में नाज़रीन 13 दिनों में 13 टन सोना खरीदा गया है, जिसकी वजह से नाज़रीन सोने की कीमत तो बढ़ रही है। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है खुदा न खास्ता, तो जो आपका सरमायाकारी, जो आपके पैसे हैं, वो सिर्फ कागज़ के टुकड़ों की तरह रह जाएंगे और आप उनका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसलिए नाज़रीन या तो लोग सोच रहे हैं कि वो सोना खरीद लें या वो डॉलर्स खरीद लें। इसी दुआ के साथ नाज़रीन अपना वीडियो का अख्ताम करते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क को इस बदतर हालात से निकाले और तरक्की की तरफ लेकर जाए। आपसे इजाज़त तलब करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ का हामी नासिर हो।